بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، یہ تیسری نقلی دلیل۔ اور انتباہ کیسے کرو گے؟ تم جن کو شفیع غالب سمجھتے ہو وہ تو خود مصائب میں گرفتار ہیں۔ داؤد کا حال دیکھ لو، سلیمان کا حال دیکھ لو، یہ سارے اپنی مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اگر یہ شفیع کاری ہوتے تو مصائب میں مبتلا نہ ہوتے۔ اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، اذ نادى ربہ، جب ندا دی اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان، میں مسنی چھوا مجھے شیطان نے، بنصب ایذا کے ساتھ، وعذاب اور تکلیف کے ساتھ۔ تفصیلی واقعہ حضرت کا سورۃ الانبیاء میں گزر گیا۔ حضرت ایوب کی بیماری کی کیفیت بھی بتا دی گئی۔ یہ کیڑے شیڑے چھالے چھالے یہ سب جھوٹ ہیں۔ یہاں مسنی چھوا مجھے شیطان نے، یہ کیوں؟ شیطان کے چھونے سے کیا مراد ہے؟ حضرت شیخ القرآن پنڈی والے رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ یہ اس شیطان کے نصب سے مراد ہے شیطان کا پروپاگنڈا۔ جب کوئی مباحث بیمار ہوتا ہے تو شیطان لوگوں کو اکساتا ہے، دیکھے پیران دا منکر ہے، پیروں کا منکر پکڑا ہے پیروں نے کہ نہیں، تو یہ شیطانی پروپاگنڈا مراد ہے۔ اور سفر ایوب دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، یہ جو اہل کتاب کی کتب ہیں، کہ حضرت ایوب کی آزمائش ہوئی، ان کے بہت سارے ڈنگر تھے وہ مر گئے، بیٹے بھی مر گئے، مکان بھی گر گیا، اور خود بھی بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور کئی سال تک یہ کیفیت رہی۔ اب یہ آخر کی بات ہے، فرمایا بتانا اتنا ہے کہ ایوب پر بھی مصائب آئے، بنصب وعذاب اور کز۔ یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان بزرگ بن کے بیٹھا تھا، پیر بن کے۔ حضرت ایوب کی بیوی آئی، وہ دم کر رہا تھا، اور جن مریض آتے اور شوف پیر کی طرح بناوٹی مریض ہوتے اور وہ صحیح ہو رہے تھے۔ تو حضرت ایوب کی بیوی کے ذہن میں بات ہے کہ میرا بھی ایک مریض ہے۔ اصل شکار تو اس نے لگایا یہ اڈا اس لیے تھا، باقی تو سارا نقلی پروگرام تھا۔ وہ حضرت ایوب کی بیوی قریب آئی، اس نے کہا جی میرا بھی ایک مریض ہے۔ تو شیطان نے کہا لے آؤ۔ پھر شیطان نے کہا نہیں، زیادہ لاچار ہے، کیونکہ شیطان کو پتا تھا اس نے نہیں آنا، تو جا اور صرف میرے نام کا ایک بکرا ذبح کر، نظر مان۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کو لے آنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ بیوی گئی، حضرت ایوب کو بتایا، تو حضرت ایوب نے کہا اللہ کی قسم میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا اگر مجھے اللہ نے صحت دی۔ کیوں گئی ہے تو اس کے پاس؟ بات زبردست ہے لیکن سند نہیں مل رہی، سند تو نہیں ملی لیکن بات دل لگتی ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ تو ہم جو تائید توحید میں اگر کوئی بات ہو اور اس میں کوئی خرابی نہ ہو تو اس میں لینے میں حرج نہیں ہوتا۔ جواہر القرآن میں تو لکھی ہے، باقی کتابوں میں بھی لکھی ہے، میرا خیال ہے شیخ پنج پیر بھی بیان کرتے ہیں یہ واقعہ، لیکن ہے بے سند، یہ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے، با سند نہیں، کتابوں میں لکھا ہے 100 کوڑا لگاؤں گا۔ تو حضرت ایوب پھر ٹھیک ہوئے۔ تو نصب سے مراد یہ ہے کہ شیطان نے چوک لگائی اور مجھے پھنسایا، یہ مراد لیا۔ بہرحال واللہ عالم بنصب ایذا وعذاب، اور عذاب تکلیف دی ہے۔ ویسے بھی شیطان مردود ہے، کوئی چنگا کم نہ ہوئے نسبت شیطان کی طرف ہے۔ اور کز برجلے کا، فرمایا مار تو اپنا پاؤں، ہاذا یہ چشمہ نکلا، مغتسل نہانے کا، بارد ٹھنڈا،
بشراب اور پینے کا، اس چشمے میں داخل ہو، اس میں غسل کر باہر کی بیماریاں ختم، اور پانی پی اندر کی بیماریاں ختم، اور دے دیا ہم نے ان کو آگ اس کا، اور مثلہم اور اتنے ساتھ ان کے، مثلہم اتنے ساتھ ان کے، رحمت منا، یہ علت غائیہ ہے، کیوں؟ رحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کرتے ہوئے اور نصیحت واسطے عقل والوں کے، بخود بے جدے کا، اور پکڑ لے اپنے ہاتھ سے، زغسن یہ سینکوں کا مٹھا، بہاری اور جھاڑو، فضرب بھی اور مار اس کے ساتھ، بلا تہنس اور ہانس نہ ہو۔ اب وہ واقعہ ساتھ ملائیں تو پھر تجھے بنتا ہے کہ حضرت نے قسم اٹھائی، اور بیوی جب درست ہو گئے تو اب بیوی کو مارنے کا مسئلہ تھا، تو وہ تو خدمت گار تھی، اللہ نے فرمایا کہ سینکوں کا مٹھا لے لے، جھاڑو شاڑو تیلے اور ایک ہی لگا، تیرے پورے ہو جائیں گے، پورا 100 دانہ پورا ہو جائے گا۔ تجھے کیا ہے؟ ضرر سے بچانے کے لیے ترکیب خدا بندی ہے۔ انا وجدناہ صابرا، بعض لوگوں نے ہیلا اسقاط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کا ہیلا اسقاط کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہیلا اسقاط ہے باندر ٹپکولی، اور یہ ہیلا ہے ضرر سے بچانے کے لیے، خاص بے ایوب، حضرت ایوب کی خاص خاصیت ہے اور نص سے ثابت ہے، فضرب بھی بلا تانس، ہانس مت ہو، بے شک پایا ہم نے اسے صابرن بڑا صبر کرنے والا، نعم العبد واہ واہ بندہ تھا، انہو اواب، پھر آ گیا اواب، ہر مشکل میں میری طرف رجوع کرنے والا تھا، وذکر اور یاد کر ہمارے بندوں کو، ابراہیم اسحاق یعقوب، اولی الایدی سب تکڑے تھے، ہاتھوں والے اور آنکھوں والے، یعنی سمجھدار، علم و فہم والے اور عمل میں قوت والے، انا اخلصناہم بے شک ہم نے خالص کیا تھا ان کو، بخالصۃ ساتھ خاص بات کے، وہ خاص بات کیا تھی؟ ذکر الدار، یعنی فکر آخرت کے لیے، انہم اور وہ ہمارے نزدیک البتہ چنے ہوئے تھے، الاخیار سب سے بہتر لوگ، یہ کیا ہے؟ مصطفینا الاخیار دلیل ہے عصمت انبیاء کی، وذکر اسماعیل اور یاد کرو بیان کرو اسماعیل کا، اور جسا کا ذل کفلو یہ پہلے بیان ہو چکے ہیں، وکل من الاخیار یہ سب اعلیٰ درجے کے نیک لوگ تھے، ھذا ذکر یہ سارے قصوں کے ساتھ لگ رہا ہے، یہ سارے قصے بتا رہے ہیں، یہ عظمتوں والے شانوں والے مصطفیٰ اور خیار تھے، الہ نہیں تھے، الہ نہیں تھے اور شفیع قاری نہیں تھے، ان ھذا ذکر یہ نصیحت ہے، اور بے شک واسطے متقیوں کے، البتہ لحسن مآب بہت ہی خوبصورت انجام ہے، وہ کیا ہے حسن مآب؟ جنات عدن باغات ہمیشہ کے کھلے ہوئے ہوں گے واسطے ان کے دروازے، مفتحتن کھلے رکھے ہوئے ہوں گے، ان کے آنے سے پہلے دروازے استقبالاً ٹیک لگانے والے ہوں گے ان باغات میں، اور بلائیں گے اس میں ہر قسم کے فاکہہ کثیرہ وشراب اور مشروبات، وعندہم اور ان کے پاس قاصرات الطرف، قاصرات الطرف کا معنی ہو گیا ہے نیا لفظ ہے اطراب، اطراب کا معنی ہم سن ہم عمر بیویاں، اصل میں اطراب کہتے ہیں تربت سے، وہ جب آدمی چھوٹے ہوتے ہیں نا بچے بچیاں، تو ایک جیسی عمر والے وہ مٹی کے مکان بناتے ہیں، مٹی کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں اطراب، اس میں محبت زیادہ ہوتی، جو ہوتے ہیں نا بچپن کے ساتھی، تو اس میں محبت زیادہ، تو بیوی ہم عمر ہونی چاہیے۔ مولویوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، بیوی ہم عمر ہونی چاہیے۔ ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ شادی کرنی ہے
بزرگ کی اپنی عمر ماشاءاللہ 60 اور 70 کے درمیان ہے، اور شرط یہ ہے کہ 16 سال کی لڑکی ہو، اور اوصاف سارے بیان کیے جو حوروں کے اس طرح کی ہو۔ پہلے تو میں نے بڑا سمجھایا، میں نے کہا حضرت جی کچھ نظر ثانی فرماؤ، نہیں فرما رہے تھے، تو میں نے کہا مجھے بتاؤ اپنے لیے کرنی ہے یا مالے والوں کے لیے کرنی؟ پھر صحیح غصہ آیا، اور میں نے کہا آپ 70 سال کے قریب ہو کر 16 سال کی تمنا کر رہے ہیں، تو 16 سال والی کی تمنا کیا ہوگی؟ وہ 70 سال والے بابے کو پسند کرے گی، بعد میں جا کے اسے سمجھ آئے۔ تو بیویاں بھی بھئی تھوڑا بہت فرق ہو خیر ہے، یہ نہیں ہو کہ ایک بابا 70 سال کا اور دوسری 16 سال کی ہو، تو یہ وہی بنے گا کہ وہ کٹا اور کھوتی والا باقی ہے، اس کا منہ ادھر اس کا منہ ادھر، بولی نہیں۔ تو کئی آدمیوں کو شوق ہوتی ہے، تو یہاں پر کیا ہے جی؟ اطراب، یہ بات تمہیں اچھی نہیں لگی میرا خیال ہے۔ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور ان کے پاس قاصرات طرف ہوں گی، اطراب ہم عمر ہوں گی۔ اطراب کا معنی ہم عمر، ہم عمر کا معنی ملتی جلتی، یہ نہیں ہے کہ 20 25 100 سال کا پڑھا ہو۔ ھذا ما توعدون، یہ وہ ہے جو تم وعدہ دیے جاتے ہو، لیوم الحساب، یوم حساب کے لیے۔ ان ھذا، بے شک یہ ہے رزق ہمارا، نہیں ہے بات سے اس کے ختم ہونا، ما لہ من نفاد، ھذا یہ بات ہو چکی ہے، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ، اور بے شک واسطے سرکشوں کے البتہ برا ہے نتیجہ اور ٹھکانہ۔ وہ برا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، یعنی جہنم، داخل ہوں گے اس جہنم میں، بہت برا ہے بحال۔ فہذا مبتدائے، فلیذوقوا، پس چاہیے کہ چکھیں اس کو، حمیم، ہذا مبتدا کی خبر ہے، اصل میں تھا ہذا حمیم فلیذوقوا، یہ گرم پانی ہے پس چکھیں اس کو، وغساق، اور پیپ زخمیوں کا، وہ پیپ اور جو ان کے زخموں سے بہنے والا مواد ہے، اور دوسرا بھی ہوگا شکل ہی اس کی ہم مثل گونا گوں، ازواج گونا گوں، کئی قسم کا